बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका मेज़बान रमज़ान शेख और आप लोग मुझे टीवी टुडे पर देख रहे हैं। IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया है और आप लोग जानते हैं कि अगले महीने पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया जा रहा है और IMF का वफ़द जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया है, चंद लोग उसके पहुंचे हैं, चंद लोग जो हैं वो 4-5 दिन के बाद पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और फिर इस वफ़द की मुलाकात होगी हमारी माशी टीम के साथ। और हमारी माशी टीम को फिर ये जो वफ़द आया है ये कुछ कंडीशंस ज़ाहिर ऑफ कोर्स देगा, क्योंकि इस वक्त हमारी जो अदायगियों का खसारा है वह बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग अपना बजट जो है वो बना सकें। तो ऑफ कोर्स इस दफ़ा भी खसारे का बजट जो है वो होगा और 6 से 8 अरब डॉलर के इब्तदाई मुज़ाकरात होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में फिर हम अपने बजट को कोई शक्ल दे पाएंगे या उसके खद्दोखाल जो है वो तय होंगे। इसी हवाले से बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट जुल्फ़िकार मेहतू साहब। मेहतू साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जब भी IMF का वफ़द पाकिस्तान आता है तो गवर्नमेंट जो है वो खुश होती है कि IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है और उसके नतीजे में पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। लेकिन जब आम आदमी को पता चलता है कि हमारी हुकूमत जो है वो IMF के साथ कोई डील करने जा रही है तो वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसको इल्म है कि जब IMF के साथ पाकिस्तान कोई मुआहदा करता है और उस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं तो पैसे उनकी हालत ज़ार को बेहतर बनाने पे ख़र्च नहीं होते, बल्कि उसके नतीजे में उनको महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो इस दफ़ा फिर IMF का वफ़द बजट से पहले पाकिस्तान आ चुका है और उस टेक्निकल वफ़द के हमारी जो माशी टीम है उसके साथ मुलाकात होने जा रही है। तो इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं और क्या इस मुलाकात के नतीजे में हमारा बजट वैसा ही होगा जिस तरह के कि पहले जितने भी हमारे बजट आते रहे हैं? जुल्फ़िकार मेहतू साहब से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उनसे रब्ता हो जाए और जैसे ही हमारा उनसे रब्ता होता है तो फिर उनकी इस हवाले से राय लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके साथ थोड़ा सा बजट के हवाले से बातचीत करते चले। जिस तरह से हर घर का बजट बनता है, जब भी उस घर की कोई इनकम आती है कि पूरा महीना किस तरह से गुजारा जाएगा या आने वाले दिन किस तरह से गुजारे जाएंगे, तो इसी तरह से कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी मुल्क है, उसका इन्हिसार होता है बजट के ऊपर कि वो बजट को किस तरह से बनाए, इतने पैसे कहाँ से लेके आए ताकि उस मुल्क के अंदर या उस मुल्क के लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। और मैंने तो जब से होश संभाला है हमने खसारे का बजट देखा है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम अपना बजट बना सकें या जहाँ जहाँ हमें पैसों की ज़रूरत है वहाँ हम पैसे खर्च कर सकें। तो हर दफ़ा खसारे का बजट बनता है, चाहे वो वफाकी सतह पर हो चाहे वो सूबाई सतह पर हो, और उसका नतीजा फिर ये है कि हमें मुख्तलिफ़ ममालिक से या फिर दोस्त ममालिक से कुछ कर्ज़ लेना पड़ता है। उस कर्ज़ के नतीजे में फिर हम अपने बजट को पूरा करते हैं और उसके नतीजे में फिर हमारे बजट की कोई शक्ल सामने आती है। जुल्फ़िकार अली मेहतू साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैंने गुफ्तगू की है इससे पहले कि IMF का टेक्निकल वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया है। कुछ मेंबरान उसके अभी नहीं पहुंचे हैं, वो 15-16 मई तक पहुंच जाएंगे और 6 से 8 अरब डॉलर का इब्तदाई मुज़ाकरात होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में हमारे बजट की कोई शक्ल सामने आएगी। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जब भी हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात करती है तो हुकूमत या हुकूमती लोग या वज़रा खुश होते हैं, जबकि जो आम आदमी है वो थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जब IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं, जब उससे पैसे मिलते हैं तो उनके नतीजे में महंगाई जो है उसकी एक लहर देखने को मिलती है। तो क्या देख रहे हैं इस दफ़ा भी आप? जुल्फ़िकार साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप जी तक पहुंच जी रही है? जी 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 मुझे आ रही है, आवाज आ रही जी है। जी, प्लीज़। हेलो। जी जी, जुल्फ़िकार साहब बोलिए। मैंने बजट के हवाले से सवाल किया है कि IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया है, कुछ मेंबरान उसके पहुंच गए हैं, कुछ मेंबरान 15-16 मई तक पहुंच जाएंगे और ये वफ़द जो है फिर पाकिस्तान की जो माशी टीम है उसके साथ मुलाकात करेगा। उस मुलाकात के नतीजे में 6 से 8 अरब डॉलर के एक मुआहदे को इब्तदाई शक्ल दी जाएगी और उसके नतीजे में फिर हमें लगेगा कि हमारा बजट खसारा पूरा हो रहा है और फिर हम अपने बजट को कोई शक्ल दे पाएंगे
उससे कुछ तय कर पाएंगे, तो आप किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल जो इस दफ़ा IMF का वफ्द जो है बजट से पहले पाकिस्तान पहुंच गया है? जी देखिए, इसलिए बजट से पहले वो आ गया है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि जो उनका अभी SBA ख़त्म हुआ $3 बिलियन का, तो उससे अगला हम EFF करना चाहते हैं, एक्सीलेंट फंड फैसिलिटी लेना चाहते हैं। ये असल इसको अवामी अंदाज में समझना चाहें तो 1958 में जब पाकिस्तान इसका IMF का मेंबर बना है और उसके बाद से 24 प्रोग्राम पाकिस्तान उनके साथ किए हैं, तो ये एक नशा लग गया है पाकिस्तान की हुकूमतों को कि जहाँ पे वो डेफिसिट आता है वो पाकिस्तान में लोकल सतह पे अपनी गवर्नेंस बेहतर करके मामला को ठीक नहीं करते, बल्कि बाहर से कर्ज पे कर्ज लेके जो है वो अपने मामला चलाते हैं और फिर अपनी मुद्दत पूरी करके अगली हुकूमत के साथ मुंड के निकल जाते हैं। तो अभी भी यही हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इंटरनल कुछ 5,500 अरब रुपए का कर्जा अभी लिया गया है बैंकिंग सेक्टर से स्टेट बैंक के थ्रू। तो हुकूमत तो कर्ज पे चल रही है, और जहां तक ताल्लुक है बाहर के मुल्कों से कर्ज लेने का, तो वो जब ये सारा मामला उसलिए लिया जाता है, ये कर्ज जो है ये इसलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो डेट सर्विसिंग करनी, जो कर्जे लिए हुए हैं वो डॉलर में ही अदा होते हैं, और दूसरी जो होती है शर्त ये कि जो IPPs को हमने पेमेंट करनी है वो भी डॉलर में होनी है। तो तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर पाकिस्तान को अगले माली साल के दौरान ये देना होगा, और IMF से एग्रीमेंट किए बगैर ये रकम का बंदोबस्त होना मुश्किल है, इसलिए कि IMF अकेला नहीं है, उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक भी होता है, उसके साथ वर्ल्ड बैंक भी होता है, उसके साथ तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए होते हैं। IMF क्लियरेंस देता है तो फिर बात आगे चलती है। जहां तक आपका सवाल है कि बजट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बजट तो बनेगा, और ये बजट जो बनेगा उसमें जो IMF का शराइत होंगी वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक शर्त तो सबसे बड़ी ये होगी कि जिस साल IMF ने पाकिस्तान को टैक्स कलेक्शन का टारगेट दिया है 9,515 अरब का, उसको बढ़ा के कोई 1,500 अरब बढ़ाएंगे और वो 11,000 अरब जो है ये टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा। इस तरह से जो दूसरा होगा वो अंदरूनी सेक्टर का जो सेक्टर डेट है उसको वो कहेंगे कि रिड्यूस करो और पास ऑन करो तमाम की तमाम कॉस्ट बिजली बनाने की और गैस की इंपोर्ट की। इस तरह जो SBR है उसकी जो नीम खुद मुख्तारी का मुतालबा उन्होंने पहले हमारे SBA ने किया है उसको वो दोबारा करेंगे, और एक्सचेंज रेट को पाकिस्तान की जो करेंसियों के साथ दूसरी करेंसियों के साथ जो एक्सचेंज रेट है रुपए का उसको वो आज़ादी जो जिस तरह से खुद मुख्तारी उन्होंने पहले भी शर्त लगाई है ये दोबारा शर्त लगाएंगे। अच्छा, ये तो है वो वाली चीजें जो इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड हैं। एक शेख साहब एक और जो चीज बड़ी है जो मुझे इसके बीच में हर्डल होती नजर आती है, शायद IMF उसको इस्तेमाल करे, वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम ये गैस पाइपलाइन लगाएंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यानी ये डोनाल्ड ब्लूम जो हमारे सफीर हैं पाकिस्तान में ऑनरेबल, और जो अमरीकी तर्जुमान हैं वहाँ पे हुकूमत के, वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस पाबंदियों का शिकार हो सकता है, इसलिए कि ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। तो लेकिन पाकिस्तान को अगर सियासी तौर पे IMF को इस्तेमाल किया गया तो फिर ये IMF से एग्रीमेंट जो होगा वो कहीं फंस सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान की हुकूमत ने तमाम शराइत माननी है, क्योंकि 7 से 8 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान की जरूरत है, वो IMF से मिलेंगे तो बाकी दरवाजे भी खुलेंगे। और ये जुल्फकार साहब, जो हमारी पिछली इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके हवाले से भी इस टेक्निकल वक्त को कुछ शिकायत हैं कि उसने उस तरह से IMF के इंस्ट्रक्शंस को परसू नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। अब जो गवर्नमेंट है ये नौज़ायदा है, इसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, मुल्क के अंदर कुछ और तरह की सूरत हाल है, तो कितना मुश्किल होगा इस गवर्नमेंट के लिए कि उनकी सारी गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने अभी समझिए कि एक रेसल कर ली है। ये जो SBA था ना 3 अरब डॉलर को जो भी खत्म हुआ सक्सेसफुली, गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म करनी थी या जिनको वो आप कहते हैं कि जो सख्त इकदाम देने थे इसकी वो रेसल कर चुकी है। लेकिन IMF का एक और मुतालबा जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ। अब ये पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का तो आपने देख लिया कि डायरेक्टर जनरल ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 दिन पहले, उन्होंने सीधा कहा कि हम साबिक चेयरमैन PTI को किसी सूरत भी या उनके वो लोग तमाम, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम वो लोग जो मास्टर माइंड थे जो इसके प्लान जिन्होंने किया था, सारा ये प्लान किया था, उनको नहीं छोड़ेंगे। और उसके रिएक्शन में PTI वालों का रिएक्शन आ गया कि जी वो आप कौन होते हैं, खासतौर पर साबिक सदर अलवी का, कि आप कौन होते हैं हमें सजा कहने वाले, एहतसाब आपको होना चाहिए, आपको माफ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि हमें सजा दी जा रही। तो ये सारी सूरत बताती है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी अभी फिलहाल जो है दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। या तो ये गर्द बैठ जाए
ساری کی ساری جس کو سزا ہونی ہے وہ سزا ہو جائے, گورنمنٹ ڈنڈا لے کے میدان میں آ جائے, جو بولے اس کو جیل میں ڈالے اور اس کے اوپر ڈنڈا ڈولی کر دے, پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور بڑھ جائے گی. تو بڑی سمجھداری سے پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ کسی سیاست کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کے فیوچر کا مسئلہ ہے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غربت سے نکالنے کا مسئلہ ہے. یہاں پہ اسٹیبلٹی ہے جو ہے وہ صرف خالی سیاسی کا کام نہیں ہے, یہ پاکستان کی کو اس مسائل سے نکالنے کا دوسرا نام ہے, لوگوں کو ریلیف دینے کا دوسرا نام ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ پاکستان کے ادارے بھی حکومت کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے. اداروں سے مراد میں یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ٹیکس وصولیوں کے کیسز ہیں جو کورٹس کے اندر پینڈنگ ہیں, مثلا 183 ارب کے وہ کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں, ان کے فیصلے ہی نہیں ہو رہے. تو اس حوالے سے حکومت کو کنسرن ہے. نہیں, یہ آج کے نہیں ہے شیخ صاحب, یہ پیسے جو آپ 2700 ارب کہہ رہے ہیں نا, یہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانے کیسز ہیں. اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. یعنی اگر کسی سے 2 روپے لینے تھے تو اس کے اوپر سود, اس کے اوپر ڈال کے ریکوری ڈال کے اس کو 4 روپے کیا ہوا ہے, تو 2700 روپے ہو گئے. اس قسم کے کیس جو ہے زیادہ جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے. یہ بڑی بھی ریکوری ہو سکی تو میرے خیال میں 600-700 روپے کی ہوگی اگر یہ کیس نمٹا دیے گئے. تو کورٹوں نے نہیں دینا, یہ ایف بی آر کا اپنا معاملہ تھا. اسی لیے تو وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اس کی خود مختار, آپ نیم خود مختار کر دیں ایف بی آر کو, اس کے اوپر ایک اتھارٹی اور کمیٹی بنا دیں, یا جو ایسا ادارہ بنا دیں, ایف بی آر کو تقسیم کر دیں, ڈائریکٹ ٹیکسز میں اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں خاص طور پہ کسٹم ڈیوٹی والا علیحدہ کر دیں, سیلز ٹیکس کا علیحدہ کر دیں, اور انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس کو علیحدہ کر دیں. تو اوپر ایک جو ہے وہ کمیٹی ہو, ایک بڑی اتھارٹی ہو جو اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرے. اس کے اوپر ایف بی آر والے مخالفت کر رہے ہیں افسر کہ ان کو جو تقسیم ہوگی وہ ان کی سروس اسٹرکچر کو متاثر کرے گی. دیکھنا پاکستان کو ہے اس وقت سبھی نے, اگر نہیں دیکھیں گے تو پاکستان پھنس جائے گا, اور اگر آئندہ پھنسا تو پھر کافی مشکل ہو جائے گی. اچھا, ایک کنڈیشن آئی ایم ایف لگاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اگر حکومت ویسا کرتی ہے تو اس کی جو نیک نامی ہے اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا. مثلا یہ کہ وہ کہتی کہ آپ کے جو مختلف ادارے ہیں جو آپ کو ارن کر کے نہیں دے رہے, کما کے نہیں دے رہے, تو آپ ان کی نجکاری کر دیں, جن میں پی آئی اے ہے, فرسٹ ویمن بینک ہے, ایچ بی ایف سی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, اسٹیٹ لائف ہے. تو یہ سارے ادارے اگر گورنمنٹ پرائیویٹائز کرتی ہے تو پھر عوام کے اندر تو ایک اور طرح کا غم و غصہ, ناراضگی پیدا ہوگی, کیونکہ ان میں سے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق عوام کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ جب بھی کسی ادارے کو پرائیویٹ کر دیا جاتا ہے یا پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اور طرح سے آپریٹ کرتا ہے. اچھا صاحب, بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں اس بات سے آپ کی, کہ یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کہیں کہ جی یہ سارے کے سارے ہو جائیں گے, پرائیویٹائز ہو جائیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات ایسی نہیں ہے. آپ دیکھیں گھی ملیں پرائیویٹائز ہوئی ہیں, شوگر ملیں پرائیویٹائز ہوئی ہیں, کاٹن کی ملیں پرائیویٹائز ہوئی ہیں. تو جہاں جہاں سیمنٹ ملیں پرائیویٹائز, جہاں جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے عوام کو ریلیف نہیں ملا, بلکہ ایک نئے گروپس جو ہے جو بزنس ٹائکون کہہ لیں یا مونوپولسٹ کہہ لیں وہ آئے ہیں, تو انہوں نے ہر چیز مہنگی کی ہے اور اندھا دھند پروفٹس کیے ہیں. اب یہ تو رہ گئے ہیں جو ادارے جن کا آپ نے نام لیا, اسٹیٹ لائف انشورنس رہ گئی, یہ پروفٹ کا ادارہ ہے, اور جو سول ایویشن اتھارٹی ہے وہ پروفٹ کا ادارہ ہے. پی آئی ایک اور پی ایس ایم اسٹیل مل جو ہے یہ ایک غرق ہوئے ادارے ہیں. اس کے اندر خساروں میں ان کی لینڈز اور دوسری جو پراپرٹیز ہیں لوگوں کی نظر اس کے اوپر ہے. یہ اداروں کو چلائیں گے نہیں, یا تو ان سے یہ شورٹی لیں, اور جتنی کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, جتنی کی پرائیویٹائز ہو کے جو چیز بکتی ہے اتنی ہی ان کے بانڈ لیں شورٹی کا, کہ اگر آپ نہ چلا پائے تو آپ کا یہ پیسہ ضبط کر دیں گے بلکہ سرکار. تو تب تو دیکھتے ہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا, لیکن باہر پرائیویٹائزیشن سے آپ ون ٹائم ریسیٹ لے لیں گے, اس کے بعد ختم ہو جائے گی کہانی ساری. اچھا, ایک اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ ترسیلات زر میں 3% اضافہ ہوا ہے, تو اس سے بھی تھوڑا گورنمنٹ کو کوشن ملے گا. اور ملا یہ کوشن ملا ہے گورنمنٹ کو, ملا ہے, جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں بھی 279 کے قریب اور 279 سے نیچے یعنی فروخت جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے, یہ اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن اس کا جو آپ ایکسچینج آف جو ریئل ایکسچینج افیکٹو ریٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کیلکولیشن کے مطابق, تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ 250 ہے اور لانگ رن میں یہ 170 ہے. یعنی پاکستان کا نے کیا ایسی کوئی ڈیمانڈ نکل آئی ہے سوائے کہ ہم نے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے. پاکستان کو اور تو کوئی مسئلہ نہیں ڈالر کے رکھنے کا, تو اس لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن حل نہیں ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر جو ہے وہ
IMF سے ملنے کی توقع ہے اور $4 ارب مزید چاہیے پاکستان کو اپنے بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے. تو کچھ اور ملکوں سے جن سے ہم قرض لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں، وہ نہیں، وہ ہم نے سیف ڈپازٹ لیے ہوئے ہیں، چائنا سے بھی لیا ہے، UAE سے بھی لیا ہے، سعودی عربیہ سے بھی لیا، وہ پڑا رہے گا. ہم اس کے اوپر دیکھیں انہوں نے پیسے رکھ کے کیا کرنے ہیں، ہم ان کو اچھا خاصا سود ادا کر رہے ہیں. جو ڈپازٹ ہمارے پاس پڑے ہیں ہم اس کو خرچ کر نہیں سکتے، لیکن اس کے اوپر ڈیٹ سبسڈی یا آپ کہیے کہ سود کی ادائیگی جو ہے وہ باقاعدگی سے جاری ہے. تو ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کے بینکوں کے پاس یہ رقم فالتو پڑی ہوتی ہے، وہ جب ادھر نہیں رکھیں گے ادھر پاکستان میں رکھ لی انہوں نے. لیکن ہمارے ڈالر سٹیبل ہو گیا، ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. صحیح. ذوالفقار مہتو صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہم سے بات چیت کی. ایک وقفہ اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. آج پاکستان اور جاپان کے درمیان اذلان شاہ ہاکی کپ کے حوالے سے فائنل کھیلا گیا، جو کہ پاکستان بدقسمتی سے ہار گیا، اور مقررہ وقت تک جو کھیل تھا وہ 2-2 گول سے برابر رہا، اور اس کے بعد پھر پلینٹیز کے اوپر پاکستان اس کا مقابلہ نہ کر سکا جاپان کا، اور یہ میچ جو تھا جاپان نے 4-1 سے جیت لیا. پاکستان نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور اسی سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے خواجہ جنید صاحب نے، سابق اولمپئن ہیں، پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور ان کی بہت ساری ہاکی کے حوالے سے خدمات ہیں. خواجہ صاحب، آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑا اچھا لگا پاکستان فائنل میں پہنچا، اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا لڑکوں نے. کس طرح سے پاکستان ہاکی ٹیم کی اذلان شاہ ہاکی کپ کے اندر کارکردگی کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہاکی کی ایک نہایت یادگار پرفارمنس ہے، اور بڑے نامساعد حالات کے اندر اس ٹیم نے ملیشیا کے لیے پرواز کیا. یہاں پر نہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، نہ ان کے پاس الاؤنسز تھے، 2 فیڈریشن تھی. تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا ایک ویژن تھا، جنہوں نے اس ٹیم کو اکٹھا کیا، اور رانا مشہور صاحب کی سربراہی میں تمام ڈیسیزن لیتے ہوئے انہوں نے اس ٹیم کو ملیشیا بھیجا. اور آپ دیکھیں کہ اس ٹیم نے آج جو پرفارمنس دی ہے، بے شک ہم شوٹ آؤٹ پہ نہیں جیت سکے، پارٹ آف گیم، لیکن انہوں نے ہاکی کے ریوائول میں اہم کردار ادا کیا. میری صرف آپ کے چینل سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان پلیئروں نے اپنا پوٹینشیل شو کر دیا. ہماری جو سپورٹ ہے ایز اے ٹیکنوکریٹس اور ایز اے گورنمنٹ اور ایز اے جو اسپانسرز ہیں، وہ ان کے پیچھے کھڑی ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ اس سے بہتر پرفارم کریں. خواجہ صاحب، آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ بڑے نامساعد حالات تھے اور پیچھے بڑی پالیٹکس ہو رہی ہے فیڈریشن کے اندر، 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ٹیم نے اچھا پرفارم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل تو ہے، صرف اسے چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں جی، بالکل اس لیگیسی کو کنٹینیو رہنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈپ آ جاتی ہے، ڈپ بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر جو نیشنل پرائیڈ ہے، نیشنل گیم ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کبھی پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. اس کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اداروں کو اٹیچ کرنا چاہیے. اور جی تو بس اچھا رضوان بھائی، جی انشاءاللہ تعالیٰ ول کنٹینیو دیٹ. تو میرا موبائل جسٹ آف ہونے والا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بطور کوچ جو ہے سرو کیا ہے پاکستان کی موجودہ ہاکی ٹیم کو، اور آپ ظاہر ہے کہ سب لڑکوں کو بہت قریب سے جانتے ہوں گے. کس طرح کے لڑکے ہیں، کتنا ان کے اندر پوٹینشیل ہے، کیا یہ ان میں سے کچھ لڑکے بڑا نام بن سکتے ہیں آنے والے وقت کے اندر؟ خواجہ صاحب کا موبائل جو ہے وہ آف ہو گیا ہے، ان کی بیٹری ختم ہو گئی تھی موبائل کی، جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ کنٹینیو نہیں کر پائے. لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر اس حوالے سے کہ اگرچہ پاکستان ہاکی کا فائنل ہار گیا ہے، مگر پاکستان نے اس ٹورنامنٹ کے اندر بہت اچھی ہاکی کھیلی ہے اور بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور پاکستان نے اس ٹورنامنٹ کے اندر یہ فائنل میں پہلا میچ تھا جو کہ ہارا ہے. اس سے پہلے پاکستان ان بیٹن تھا، اور تقریباً تمام ٹیموں کو پاکستان نے ہرایا تھا، اور یا پھر پاکستان برابر کھیلا ہے. ہاکی کے حوالے سے سب کے یہی کنسرنز ہیں کہ ایک وقت تھا ہاکی پاکستان کے اندر بہت پاپولر تھی، اور ہماری جو یوتھ تھی وہ ہاکی کے پلیئرز کو گلوریفائی کرتی تھی، ان جیسا بننا چاہتی تھی، ان کی طرح کھیلنا چاہتی تھی. مگر ایک دم ایسا ہوا کہ ہاکی فیڈریشن کے اندر پالیٹکس آ گئی، دھڑے بندی ہو گئی، اور ہاکی جو ہے پھر مختلف سمتوں میں بٹ گئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر پاکستان سے جو ہے جتنے بھی بڑے بڑے ٹورنامنٹس تھے، ٹرافیز تھیں، اعزازات سے وہ چھنتے چلے گئے. اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ ایک وقت تھا جب پاکستان کے اندر سکول لیول کے اوپر ہاکی کھیلی جاتی تھی،
مگر اب پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات نہیں ہیں. اسکول لیول کے اوپر ہاکی نہیں کھیلی جاتی ہے. صرف ہاکی ہی نہیں بلکہ دیگر جو کھیل ہیں وہ بھی اسکول لیول کے اوپر اس طرح سے نہیں کھیلے جاتے ہیں. اور جس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ہاکی کی یہ والی صورتحال ہے. ہمیں ابھی جوائن کیا ہے مرزا وحید بیگ صاحب نے. ہاکی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کو وہ سرو کرتے ہیں. مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستان نے آج فائنل میں بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے, اگرچہ پاکستان ہار گیا ہے. تو اوور آل پاکستان کی جو پرفارمنس رہی ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم آپ کا. اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا شکریہ. دوسرا آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کافی دیر کے بعد نا اس طرح فائنل میں پہنچا ہے, تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو جاتا ہے, شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ کافی سارے ایشوز تھے پاکستان میں ہاکی کے حوالے سے, فیڈریشن کے حوالے سے, اور گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا جس کی وجہ سے آج آپ یہاں پاکستان ہاکی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں نا. یہ بہت ہی اچھا گورنمنٹ کا سٹیپ تھا. باقی میچ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بوائز پلے ویری ویل, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کافی دیر کے بعد انٹرنیشنل ایونٹ میں جاتے ہیں اور آپ کو میچ بہت کم کھیلنے کے ملتے ہیں, تو پھر یہ جب آپ کے اوپر پریشر آتا ہے, اور یہ جو شوٹ آؤٹ ہے یہ بالکل پریشر گیم ہے, تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ینگ بوائز تھے, 2-3 بچے ہمارے ایکسپیرینس سے, باقی ینگ تھے تو وہ پریشر برداشت نہیں کرتے. سہیل عباس کی کمی محسوس کی گئی ہوگی آج. جی محترم, سہیل عباس کی کمی محسوس کی گئی ہوگی آج. دیکھیں وہ ہمارا ہیرو ہے سہیل عباس, ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے جی. اصل میں وابدہ کا کوچ ہوں, تو سہیل بھائی بھی میرے پاس وابدہ میں ہی ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی پاکستان ٹیم میں 6 پلیئر جو تھے وہ پاکستان. اچھا, آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت فیڈریشن کے اندر پالیٹکس ختم ہو گئی ہے, تو لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں تو وہ تو یہی ہیں کہ 2 دھڑے اس وقت بھی وہاں پہ موجود ہیں, تو کیسے وہ پالیٹکس ختم ہو گئی؟ بیگ صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہ بیگ صاحب تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے, مرزا وحید بیگ صاحب, پاکستان ہاکی ٹیم وابڈا کے یہ کوچ تھے, اور انہوں نے بھی پاکستان ہاکی ٹیم کے کھیل کی تعریف کی ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم نے جس طرح سے اذلان شاہ ہاکی کپ کے اندر اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے, اور انہوں نے موجودہ گورنمنٹ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر کھلاڑیوں کو سپورٹ کیا, انہیں اکاموڈیٹ کیا, اور پاکستان کے اندر ایک کیمپ لگایا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. وہ یہاں سے وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. تو آج کے پروگرام میں ہماری طرف سے یہی کچھ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ کچھ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان رمضان شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.